نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے زمانے جاہلیت کی پہچان حاصل نہیں کی اس نے اسلام کو نہیں سمجھا، اور فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں اس وقت ایک ایک کر کے بکھر جاتی ہیں جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو جاہلیت کی پہچان نہ رکھتے ہو۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ شر سے بچ سکوں۔ اسلام کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے زمانے جاہلیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کو ظلمات سے تعبیر فرمایا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی اور کارساز ہے کہ وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کے آنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور جب وہ نعمت آ گئی تو بھائی بھائی بن گئے، اور تمہاری گمراہی کا حال یہ تھا کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے اس میں گرنے سے تم کو بچا لیا۔ قرآن کریم کی آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ گمراہی کا زمانہ تھا، اور لوگ کسی قسم کی آسمانی رہنمائی میں نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت پر رحم فرمایا کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی اور لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانی مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگ موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ موجود تھے۔ گویا کہ حنیفیت، نصرانیت، یہودیت موجود تھی، لیکن ان کے اندر خرابیاں تھیں۔ عقیدے کے اعتبار سے خرابیاں تھیں، عمل کے اعتبار سے خرابیاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے عقیدے کو اللہ رب العالمین نے سراہا اور فرمایا کہ لم یک من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں سے برات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کی دیواریں قائم ہو جائیں گی۔
اور یہ دیواریں اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیے، بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور وہ گھر جو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، اس گھر میں انہوں نے 360 باطل خداؤں کی عبادت اور بندگی کی۔ مشہور بت لات، عزا، منات، حبل، اساف، نائلہ وغیرہ ہے۔ ہر گھر میں بت پرستی ہوتی تھی۔ سفر و حضر میں لوگ اپنے باطل خداؤں کو لے کے سفر کرتے اور ضرورت پر ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے اور رسم عبادت ادا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کا تصور ختم ہو گیا تھا، یہودیت میں بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں انہوں نے دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ رہی آسمانی کتاب تورات اور انجیل، اس کے مضامین کو بدل دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان کے علماء نے اپنے ہاتھوں سے کچھ باتوں کو لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کیا، کہا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی کام کیے اور اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کا مقام دے دیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی وضاحت کیجیے۔ ہم اپنے عالموں کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں تھی کہ جس بات کو تمہارے عالموں نے حلال کہا اس کو تم نے حلال سمجھا، اور جس بات کو تمہارے عالموں نے حرام کہا اس کو تم نے حرام سمجھا۔ تو معلوم یہ ہوا آسمانی کتابیں موجود تھیں، لیکن ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں، اور لوگ اپنی غرض اور اپنے فائدے کے لیے مسائل کو گھڑتے تھے، اور عام عوام اپنے علماء اور درویشوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ بت پرستی کا حال یہ تھا کہ لوگ بتوں کے سامنے وہ کام کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ طواف اللہ کے لیے خاص ہے، قیام اللہ کے لیے خاص ہے، قربانی کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، دعائیں کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن یہ سارے کام بتوں کے سامنے ہوتے تھے۔ جادو اور کہانت پر لوگ اعتبار کرتے تھے، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ان کو سجدہ مت کرو، بلکہ سجدہ اس ذات کے لیے کرو جس نے ان کو پیدا کیے۔ اور عربوں کے اندر معاشرتی طور پر خرابیاں یہ تھیں کہ گناہوں کا پھیلاؤ بہت ہو گیا تھا، لوگ معصیتوں کا ارتکاب کر رہے تھے، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا،
قتل کرنا، بچوں کو زندہ درگور کر دینا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور اسی طرح دیگر بہت سے گناہ معاشرے کے اندر عام تھے۔ معاشرہ گناہوں کی وجہ سے اس قدر آلودہ ہو گیا تھا کہ لوگ جو شریف النفس تھے وہ معاشرے میں رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شراب اس قدر پی جاتی تھی کہ لوگ ہمیشہ نشہ کی حالت میں ہوتے تھے۔ شراب کی پارٹیاں ہوا کرتی تھی، دعوتیں ہوا کرتی تھی، تمام تر خرابیاں لوگ خوشی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، گناہ کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جہاں بہت سی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہاں کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی تھی۔ عقیدے کے حوالے سے مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہی کو درست سمجھتے تھے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، آخری رسول کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کے اندر وفاداری، سخاوت، فیاضی اور شجاعت یہ خوبیاں پائی جاتی تھی، غرضے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالات انتہائی نازک تھے، لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔